شام میں پھنسے پاکستانی زائرین کا دوسرا قافلہ وطن واپس پہنچ گیا۔ 318 زائرین بیروت سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے اسلام آباد پہنچے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال نے ایئرپورٹ پر زائرین کا استقبال کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، وزیراعظم شہباز شریف نے لبنانی وزیراعظم سے رابطہ کیا۔ پاکستانیوں کی باحفاظت وطن واپسی پر لبنانی وزیراعظم کے شکر گزار ہیں۔ اس سے پہلے شام میں پھنسے پاکستانیوں کے پہلے قافلے میں 81 افراد باراستہ بیروت اور دبئی اسلام آباد پہنچے تھے۔ بانی پی ٹی آئی موجودہ پارٹی لیڈرشپ سے ناراض۔ بانی نے شکوہ کیا کہ اخبار کی خبروں سے ایسا تاثر ملا ہے جیسے باہر دوستانہ ماحول ہے۔ اڈیالہ جیل کی عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں سابق وزیراعظم نے کہا، قیادت پر عدم اعتماد ظاہر نہیں کر رہا، لیکن حیرانی ہے باہر سب خوشی خوشی رہ رہی ہیں۔ مجھے معلومات ملی ہیں باہر سب گڈی گڈی چل رہا ہے۔ حکومت اگر مذاکرات نہیں کرتی تو پھر سول نافرمانی کا بھی آغاز ہو جائے گا، اور اس کا آغاز اوورسیز پاکستانیوں سے ہوگا۔ مطالبات نہ مانے گئے، پاکستانیوں کو کال دے چکے ہیں کہ آپ اپنی ریمیٹنسز ڈالرز پاکستان نہ بھیجیں۔ حکومت مذاکرات پر نہ مانی تو ہوگی سول نافرمانی۔ پی ٹی آئی نے خبردار کر دیا۔ شوکت یوسف نے کہا، حکومت نے مذاکرات نہ کی تو ہفتے سے سول نافرمانی کا آغاز ہو جائے گا۔ شروعات سمندر پار پاکستانیوں سے ہوگی۔ کارکن چارج ہیں، بانی نے کال دی تو پھر اسلام آباد آ جائیں گے۔ حکومتی وزراء مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدہ بیانات دے رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن کہتی ہیں، مطالبے نہ مانے تو پاکستانیوں کو کال دے چکے ہیں، بیرون ملک سے ڈالر بھیجنا بند کر دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا، ہمیں دیوار سے لگایا گیا، کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ بانی نے کہا ہے، ہمیں اپنے ادارے پر یقین کو ختم نہیں کرنا، اعتماد کرنا ہے۔ نافرمانی کی ابھی بھی کال دی ہوئی ہے، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کریں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ اور کسی ناجائز طریقے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ فیض حمید کو بچانے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ کوئی ایسے مذاکرات جس میں مجرم بھی شامل ہو وہ نہیں ہو سکتے۔ آپ نے سول نافرمانی کی کال دی ہے، کیسے بات کر لیں؟ پی ٹی آئی نے ریاست پر حملہ کیا، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کہیں اور سے فیضیاب نہیں ہو سکتے تو نظر آ گیا کہ سیاست کا قبلہ پارلیمان ہے۔ شہری رحمان پی ٹی آئی قیادت پر برس پڑی، کہا، پردے واحد کے لیے لڑیں گے تو سیاست نہیں کر سکیں گے۔ آپ ملک سے باہر جا کر ملک کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ طلال چودھری نے کہا، مذاکرات کا ڈھونگ فیض حمید کو بچانے کے لیے ہے۔ ایسے مذاکرات نہیں ہوں گے جس سے فیض اور بانی کا احتساب نہ ہو۔ پہلے کہا گیا کہ ہم چوروں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، کیا اب ہم چور نہیں رہے کہ مذاکرات ہو رہی ہے؟ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے، شرائط اور سول نافرمانی کی تلوار لٹکی ہو تو بات نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی سرٹیفکیٹ جاری کرے، کیا ہم اب بھی چور ہیں یا نہیں، یا انہوں نے نقطہ نظر بدل لیا؟ وہ ڈاکوں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں تو راستے کھلیں گے۔ ہم نے کہا ہم لوگ ساروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اگر ڈائلاگ ہوں گے پبلک کے سامنے کریں گے، میڈیا ہوگا اور اوپن ہوگا، کوئی خفیہ ڈائلاگ نہیں ہوں گے۔ تو ہمیشہ ہی سے کہتے تھے مذاکرات کرو، اگر پریشر ہوئی ہے تو پازیٹیو ہوگی۔ ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے، قواعد و ضوابط طے ہو رہی ہیں۔ حسن قیصر نے بتا دیا، کہا، بات چیت جب بھی ہوگی سب کے سامنے ہوگی، خفیہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ عمر ایوب نے کہا، مذاکرات کے لیے تیار بھی ہیں اور دستیاب بھی۔ مذاکرات کرنے والا بااختیار ہونا چاہیے۔ اسپیکر سے کوئی بات نہیں ہوئی، وہ مذاکرات کرانے میں مثبت کردار ادا کریں تو اچھی بات ہے۔ سابق صدر عارف الوی نے کہا، ہمیشہ سے مذاکرات کا حامی ہوں، یہ جھیٹ لوگ ہیں، شاید مذاکرات نتیجہ خیز نہ ہوں۔ اچھی بات ہے، فیض حمید پر سیاست میں حصہ لینے پر مقدمہ چل رہا ہے۔ سول ڈوبیجنس کی جو تحریک ہے شاید بیک برنر میں چلی جائے، اس کا تو ویسے ہی وہ فیلئر کی طرف جا چکی ہے جب فیض حمید والا فیاسکو کلیئر ہو گیا۔ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات انتہائی درجے کی بڑھ گئی ہیں۔ اگر ملٹری ٹرائل ہوگا تو میرے لیے نہ یہ شاکنگ ہوگا نہ یہ سرپرائزنگ۔ فیض حمید شواہد اور گواہیاں اور ڈیوائسز دے چکا ہے جس میں عمران خان صاحب پھنس جاتے۔ فیض حمید نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف شواہد اور ثبوت ہی نہیں، ڈیوائسز بھی دی ہیں۔ فیض حمید کے ٹرائل کے بعد سول نافرمانی کی کال سے بھی ہوا نکل گئی۔
فیض حمید کا ٹرائل نہیں ہوتا تو پھر بانی پی ٹی آئی بیگم اور ہواریوں کو مشکلات نہ ہوتی. سینیٹر فیصل بابڑا کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو میرے لیے حیران کو نہیں ہوگا. پی ٹی آئی قیادت پاؤں پڑی ہوئی ہے کہ بات کریں, حکومت اٹھ کر جائے اور ان کو ٹیبل پر لائے. پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ دن میں ایک نئی سوشل میڈیا مہم چلائی جائے گی. شام کے قیدیوں کی فوٹیجز دکھا کر پاکستان کا ذکر کیا جائے گا. توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا صحت جرم سے انکار. اجیالہ جیل میں سماعت کے دوران اسپیشل کورٹ سینٹرل 1 نے فرد جرم عائد کی. کیس نیب سے ایف آئی اے کو منتقل کیا گیا تھا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے. ریفرنس کے مطابق سعودی ولی عہد کے دیے گئے بلگری جیولری سیٹ کی قیمت اس کی مالیت سے کم لگائی گئی. بانی پی ٹی آئی نے وزارت عظمیٰ کے دوران 108 میں سے 58 تحائف اپنے پاس رکھے. سیٹ کی کم قیمت لگا کر قومی خزانے کو 3 کروڑ 28 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا. مدارس رجسٹریشن بل پاس نہ ہونے کا ذمہ دار ایوان صدر ہے. شکایت صدر مملکت سے ہے, علماء سے کوئی اختلاف نہیں. مولانا فضل الرحمان کی ڈی اے خان میں میڈیا سے گفتگو. کہا بل حکومت نے تیار کیا تھا, حکومت کے منظور کردہ بل پر صدر نے اعتراض کیوں کیا؟ کسی بھی بل پر صدر آئینی مدت پہ دستخط نہ کرے تو وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے. ہمارا دعویٰ ہے مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا, معاملے کو غیر ضروری طور پر الجھا دیا گیا. ہم نے طے کر لیا احتجاج کریں گے, اسلام آباد جانا پڑا تو جائیں گے. مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے اعتراضات جے یو آئی کے حوالے. مدارس رجسٹریشن کا نیا حکومتی مسودہ بھی مولانا کو دے دیا گیا. وزارت تعلیم میں جو 18,000 مدرسے رجسٹر ہوئے ہیں, اس نئے قانون کے بعد ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بچے گی. وہ دوبارہ سے اپنی رجسٹریشن نئے قانون کے مطابق کروائیں. مولانا فضل الرحمان کا مدارس رجسٹریشن بل منظور ہو گیا تو وزارت تعلیم سے رجسٹر 18,000 مدارس کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی. علامہ راغب نعیمی کہتے ہیں اتحاد تنظیمات مدارس نے 2019 معاہدے کے مطابق وزارت تعلیم سے رجسٹریشن کی تصدیق کی تھی. مدارس رجسٹریشن کا 2019 کا نظام برقرار رکھا جائے. کافی کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہنا ہے مدارس سے متعلق کوئی نیا تنازع پیدا نہ کیا جائے. مولانا فضل الرحمان جو کہہ رہی ہیں اس پر توجہ دیں. مدارس میں جدید تعلیم, سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھانے کی ضرورت ہے. چوک پہ جانے کا فیصلہ آپ کا تھا یا علی امین گناپور صاحب کا؟ کیا خان صاحب کی اجازت سے آپ یہ میٹنگ میں فیصلے کیے تھے, کچھ بتائیں گے؟ میڈم آپ کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سیاست میں آنا چاہ رہی ہیں. آپ اور علی امام خان کے درمیان اختلافات, اس میں کتنی صداقت ہے کہ اختلافات ہے یا نہیں؟ کچھ ڈی چوک جانے کا فیصلہ آپ کا تھا یا علی امین گنڈاپور کا؟ کیا بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے سیاسی فیصلے کیے تھے؟ آپ کے اور علیمہ خانم کے درمیان اختلافات کی خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ بشرا بی بی کی اسلام آباد ہائی کورٹ آمد کے موقع پر صحافیوں کے سوالات. بشرا بی بی نے کسی سوال کا جواب نہ دیا. اطلاعات پنجاب نے طنز کے تیر چلا دیے. عدم بخاری نے کہا 24 اور 26 نومبر کو جوشیلے خطاب کرنے والی انقلابی بھاشن پشاور چھوڑائیں. آج قوم کو بتائیں ڈی چوک سے دوڑ کیوں لگائی تھی. تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد سمیت دیگر پر فرد جرم عائد. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا. سماعت 19 دسمبر تک ملتوی. اے ٹی سی کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی. عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ سمیت دیگر مقدمات کی کارروائی 23 دسمبر تک ملتوی. ملٹری کورٹ سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت آج بھی جاری رہے گی. گزشتہ روز کی سماعت میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے وفاقی حکومت سے 9 اور 10 مئی کی ایف آئی آرز اور دیگر تفصیلات طلب کر لی. آئینی بینچ نے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے رولز بھی مانگ لیے. دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا جو شخص آرم فورسز میں نہیں وہ اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ اس طرح تو کوئی اکسانے کا سوچے
اس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ ملک میں سب سے بڑا عہدہ صدر پاکستان کا ہے۔ ایوان صدر پر حملہ ہو تو ٹرائل ATC میں ہوتا ہے۔ جو شخص آرمی ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں، اس کو بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ حکومت نے بلاول بھٹو سے جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کی درخواست کی تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی مشاورت کے بعد جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کا فیصلہ کریں گے۔ بلاول بھٹو جوڈیشل کمیشن میں یکساں نمائندگی نہ ملنے پر ناراض تھے، احتجاجاً اپنا نام واپس لیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن میں 5 اراکین پارلیمنٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ حکومت کے 3 اور اپوزیشن کے 2 اراکین شامل ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت کراچی رجسٹری میں اجلاس، سندھ کی جیلوں میں مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل کا جائزہ۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ محمد شفیع صدیقی، IG جیل خانہ جات اور دیگر حکام کی شرکت۔ اعلامیے کے مطابق سندھ کے لیے جسٹس ریٹائرڈ ارشاد علی شاہ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی جیلوں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لے کر جامع اصلاحاتی پیکج تجویز کرے گی۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کے ساتھ انسانی ہمدردی کی اہمیت پر زور دیا۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ 3 سال سے زیادہ عرصے سے فیصلے کے منتظر قیدیوں کو ترجیح دی جائے۔ فوجداری نظام انصاف سے متعلق سابقہ پالیسیوں کا جائزہ لیا جائے۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ دونوں ملکوں کے عوام بالخصوص سرمایہ کاروں کے درمیان روابط بڑھانا ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی بلاول ہاؤس کراچی میں چینی کاروباری وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ چینی وفد نے میڈیکل سٹی قیام کے لیے $1 ارب کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ صدر نے کہا پاکستان چینی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چین نے بڑی تیزی سے ترقی کی، چین کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا سامنا ہے، ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں۔ جو بھی ادارہ ہے پارکنگ کی چارجنگ کی فیس لیتا ہے اس کو بورڈ لگانا چاہیے، نہیں ہے تو آپ پولیس کی طرف سے لگا دیں۔ قانونی طور پہ جو پرچی پہ لکھا ہوا ہے کیا ہے اور اس سے جو زیادہ اماؤنٹ ہے کوئی بھی شہری کو نہیں دینا چاہیے اور اس میں ہم ان کے مددگار اور معاون بنیں۔ کراچی پولیس چیف کا چارج پارکنگ مافیا کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ جاوید عالم اوڈھو نے کہا شہریوں سے چارج پارکنگ کے نام پر بھتہ نہیں لینے دیں گے، کوئی بدماشی کرتا ہے تو پھر پولیس سے زیادہ بدماش کوئی نہیں۔ شہر بھر میں چارج پارکنگ بورڈز آویزاں کیے جائیں گے، متعلقہ ادارہ یہ کام نہیں کرتا تو پولیس خود بینرز لگائے گی۔ عاقب جاوید ریڈ بال ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ مقرر۔ PCB نے ریڈ بال ہیڈ کوچ جیسن کلیپسی کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ عاقب جاوید کی پہلی اسائنمنٹ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہوگی۔ پہلا ٹیسٹ 26 سے 30 دسمبر تک سینچورین میں کھیلا جائے گا۔ جیسن کلیپسی نے جنوبی افریقہ جانے سے انکار کرتے ہوئے استعفیٰ دیا تھا۔ کلیپسی اپنے اسسٹنٹ ٹم نیلسن کے معاہدے میں توسیع نہ دیے جانے پر ناراض ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی پر ICC کی غیر سنجیدگی، جے شاہ کو چیمپئنز ٹرافی سے زیادہ 2032 کے اولمپکس کی فکر، سارے معاملات چھوڑ کر آسٹریلیا پہنچ گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جے شاہ برسبین میں اولمپک کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ سال 2032 کے اولمپکس گیمز کی میزبانی برسبین کرے گا۔ جے شاہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ٹیسٹ بھی دیکھیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی پر تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ HPL PSL سیزن 10 کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا۔ میگا ایونٹ کا پلیئر ڈرافٹ 11 جنوری کو ہوگا۔ کیٹیگریز کی تجدید کا اعلان 17 دسمبر کو کیا جائے گا۔ پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ میلہ 8 اپریل سے 19 مئی تک پاکستان کے مختلف میدانوں میں سجے گا۔